بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے ناظرین، فیفا ورلڈ کپ پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر بنی ہے اور پوری دنیا کو جوڑتا ہے فٹ بال، اسپیشلی یورپ میں، گلف کنٹریز میں، افریقہ میں، امریکہ میں، لیٹن امریکہ میں، کینیڈا میں، پوری دنیا میں لوگ بہت فٹ بال کے ساتھ تو لوگ بہت جڑے ہوئے ہیں۔ جاپان کی بھی ٹیم ہے اور دنیا کے ہر خطے میں یہ کھیلا جاتا ہے فٹ بال۔ شاندار گیم ہے، پاکستان میں لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں دیکھا۔ تو فٹ بال کی دنیا میں 4 سال کے بعد جو ورلڈ کپ ہوا اس کا چیمپئن اب اسپین ہے۔ حالانکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ریفری بھی ساتھ کھیل رہے ہیں مل کر ارجنٹینا کے، اور اس سے پہلے جیسے مصر کو باہر کیا گیا، کچھ اور ٹیموں نے بھی اعتراض کیا، لیکن فائنل میں کمال کر دیا اور ڈیفنس بڑا شاندار تھا اسپین کا۔ فٹ بال کے بارے میں آپ لوگ زیادہ لوگ اس کی ٹیکنیکلٹیز کو نہیں جانتے تو اس میں جاتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس فٹ بال میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ ایک تو اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، وہ اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ سپورٹ کر رہے تھے میسی کی ٹیم کو، اور اسپین آپ کو پتا ہے کہ وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہے بار بار۔ تو جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کی آٹومیٹکلی سپورٹ اسپین کے ساتھ چلی گئی تھی۔ پاکستان میں لگ بھگ سارے پاکستانی اسپین کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہاں برطانیہ میں انگلینڈ کی ٹیم کو لوگ سپورٹ کرتے تھے، 2 ٹیموں کو بہت سپورٹ مل رہی تھی پہلے، ایک انگلینڈ کی ٹیم کو اور ایک سپورٹ مل رہی تھی ناروے کی ٹیم کو، لیکن اس کے بعد جب دونوں ٹیمیں باہر ہو گئی تو ساری سپورٹ چلی گئی اسپین کے ساتھ۔ تو اسپین کے جیتنے کی خوشیاں پوری دنیا میں منائی گئی ہیں، خاص طور پہ وہ جو ایک پلیئر ہے وہاں پہ مسلمان ہے، وہ لڑکا لامین یمال، اس کے بارے میں بڑی کہانیاں ہیں کہ وہ چھوٹی عمر کا لڑکا ہے، بڑی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے اور اپنی ٹیم کے لیے بڑا پرفارم کیا اس نے۔ اس کا ایک چھوٹا سا بھائی بھی ہے، وہ گھومتا رہتا ہے وہاں گراؤنڈ کے اندر، چھوٹا سا ہے، وہ خود لڑکا بہت ینگ ہے ابھی۔ تو اسپین کو مبارکباد، اور پاکستانیوں نے پورا سپورٹ کیا اسپین کو۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ پاکستانیوں کو لگتا تھا کہ میسی اور اس کی ٹیم جو ہے وہ اسرائیل کی سپورٹ ہے ان کو۔ تو آپ دیکھ لیں اسرائیل کی مخالفت میں پاکستانی کسی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور فلسطین کی حمایت کیونکہ کرتا ہے اسپین، تو اس لیے پاکستانی اس کے ساتھ اپنی سپورٹ لے کر گئے۔ پاکستانیوں نے ایسے سیلیبریٹ کیا، اسلام آباد میں ایک بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی، جیسے اپنی ٹیم کو کوئی پش کر رہا ہوتا ہے، اپنی ٹیم کو کوئی بیک اپ کر رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سپورٹ دے رہے ہیں۔ تو لوگ دعائیں بھی مانگ رہے تھے اسپین کے لیے۔ تو بڑا سخت مقابلہ تھا، ایکسٹرا ٹائم میں جا کے اسپین نے ایک گول کیا اور پھر اسپین یہ میچ جیت گیا۔ اب یہ پاکستانی حکمرانوں کے لیے ایک بات سیکھنے کی ہے اس میں، کہ آپ کچھ بھی ایسا کریں گے نا جس میں اسرائیل کی تھوڑی سی بھی سپورٹ یا حمایت ہو جائے گی تو یہ آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ آپ دیکھیں، حالانکہ میسی بہت بڑا پلیئر ہے لیکن سارے سپورٹ نہیں کر رہے اس کو پاکستان میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کو سپورٹ کہیں اور سے مل رہی ہے۔ تو یہ اتنی زیادہ پاکستانیوں کو ایک بد اعتمادی ہے اور ایک پاکستانیوں کے دل کے اندر ایک گلا شکوہ ہے، اور وہ جائز ہے۔ جو کچھ غزہ میں ہوا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے، یورپ میں بھی ہے، گلف میں بھی ہے، لگاتار وہ ظلم، وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بورڈ آف نیتن یاہو میں جب پاکستان شامل ہوا تو اس کے جو اثرات ہیں وہ الیکشن میں جب ووٹ پڑیں گے تب شہباز شریف کو پتا چلے گا کہ بورڈ آف نیتن یاہو یا بورڈ آف پیس جسے کہتے ہیں اس کے اندر شامل ہونے کی کیا قیمت چکانی پڑے گی۔ بہرحال یہ تو جناب تھا ورلڈ کپ کا مرحلہ، اور ورلڈ کپ ختم ہو گیا۔ فیفا ورلڈ کپ دنیا نے دیکھا، یہ امریکہ کے اندر تھا۔ پہلی دفعہ ورلڈ کپ میں ہم نے بہت ساری روندی بھی دیکھی، بے ایمانی بھی دیکھی، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر ایک ریڈ کارڈ بھی واپس ہو گیا۔ یہ بھی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ ہم نے بہت کچھ ایسا ہوتا ہوا دیکھا۔ بالآخر اس کا فیصلہ ہو گیا اور فیصلے سے دنیا خوش ہے۔ جو ٹیم جیتی، دنیا کی بہت بڑی تعداد اسی ٹیم کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اب ناظرین آ جائیں پاکستان کی صورتحال پہ، تو سب سے پہلے میں آپ کو کشمیر لے کر چلتا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں ایک بریکنگ نیوز دی تھی کہ کشمیر میں معاملات طے ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق، جو میرا سورس مجھے بتا رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ڈرافٹنگ ہو رہی ہے، کہ جو معاہدہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جو معاہدہ تیار کر رہے ہیں اس کی ڈرافٹنگ ہو رہی ہے۔ آخری وقت میں پھٹا اس بات پہ پڑا ہوا تھا کہ 6 سیٹیں کم کرنے پہ آمادہ ہو چکے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، جبکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا نہیں جی 4 میکسیمم آپ رکھ لیں، لیکن ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اب یہ چیزیں شاید حل ہو جائیں گی، اور اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو کشمیریوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ 3 چیزوں پہ نظر رکھنی پڑے گی اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو۔ نمبر 1، الیکشن کی تاریخ کہاں تک جاتی ہے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں
ان کو میدان میں اتارتی ہے یا نہیں اتارتی، کیونکہ بہت سارے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں جو ان کے بڑے وفادار ہیں اور کشمیریوں کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی جدوجہد کی ہے. ان لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع بھی کروائے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے منظور بھی ہو گئے. تو یہ ان کے پاس ایک مارجن ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مہاجرین والی نشستیں ان کا معاملہ ہے کہ وہ کتنی بچتی ہیں، باقی 4 یا 6 یا 0، یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ دوسری آپشن یہ ہے. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ہوگی، وہ جو کالعدم قرار دیا گیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، وہ فیصلہ واپس ہونا، مقدمات کا واپس ہونا، جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو چھوڑنا، 4 شیڈول سے نام نکالنا، یعنی جو کچھ بھی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی ہے اس کو ختم کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. تو ان 3 چیزوں سے یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو سب کے لیے ون ون سچویشن ہے کہ آزاد کشمیر ایک الیکشن کی طرف چلا جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا، آزاد کشمیر میں الیکشن میں دھاندلا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا ماضی میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ جیسے ہی فارم 47 جاری کرے گی نا، ویسے ہی عوام نکل کر سڑکوں میں بیٹھ جائے گی. پھر انہوں نے یہ بتا بھی دیا کہ جب ہم بیٹھ جاتے ہیں پھر ہم اٹھتے نہیں اپنا حق لیے بغیر. تو یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی ایسی بڑی ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے، اگر کسی نے بہت اوپر سے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی تو. اور یاد رکھیے گا، یہ مذاکرات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بیچ میں ہوئے. سہولت کاری ادا کی کچھ پاکستان کے باہر سے آنے والے لوگوں نے، اوورسیز نے، لیکن فیس سیونگ کے طور پہ اس میں کچھ سیاستدان ضرور ڈالے جائیں گے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کیونکہ وہ اپنے اوپر ان چیزوں کا بوجھ نارملی نہیں لیتے. ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کچھ ہوا آزاد کشمیر میں. اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک کہانی ہے 2 بھائیوں کی. راولا کوٹ میں جب فائرنگ ہوئی، گولی چلی اور بہت برے حالات ہوئے، اس وقت ایک نوجوان ہے، اسے گولی لگ گئی. اس کا بھائی رکشہ ڈرائیور ہے. مجھے ان دونوں کا نام بھی پتا ہے، زیادہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پرابلم بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا. اور وہ بیچارے ابھی بھی وہاں راولپنڈی میں بند ہیں، اڈیالہ جیل میں. ایک نوجوان ہے، اسے گولی لگ گئی اور گولی اس کی باڈی کو کراس کر گئی، دھڑ پہ اس کی گولی لگی اور گولی کراس کر گئی. تو انہوں نے کہا جی اس کو فوری طور پہ آپ یہاں سے شفٹ کریں کسی بڑے ہسپتال میں. تو آزاد کشمیر سے اس کا بھائی اس کو لے کر یہاں اسلام آباد راولپنڈی میں آ گیا اور ایک سرکاری اسپتال کے اندر اس کا علاج شروع کروایا. وہاں پہ جناب علی پولیس آتی ہے اور آ کر ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر دیتی ہے. ایک بھائی زخمی ہے، دوسرا بھائی جو رکشہ ڈرائیور ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ آیا اور اس کا کوئی تعلق نہیں کسی چیز سے. دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. 17-18 دن ہو گئے ہیں. ایک بھائی جو ہے وہ جیل کے اندر بند ہے اور اس کو شناخت پریڈ میں ڈالا گیا کہ جناب شناخت پریڈ ہم کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تم کس جرم میں ملوث ہو. جب 17 دن کے بعد اس کی شناخت پریڈ کروائی گئی تو پتہ چلا اس کو ڈال دیا 26 نومبر 2024 کے مقدمے میں. نہ اس کا کوئی تعلق، نہ وہ کبھی اس دن اسلام آباد آیا، وہ آزاد کشمیر کا رہنے والا. اس کو اٹھا کر 2 سال پرانے ایک مقدمے کے اندر ڈال دیا. 1.5-2 سال ہو گئے ہیں. اس مقدمے میں اس کو ڈال دیا ایک بھائی کو، اور دوسرا بھائی ابھی بھی جیل میں قید ہے اور اسپتال میں اس کا علاج ہو رہا ہے. یہ اس لیول کا ظلم پاکستان کے اندر کیا گیا کشمیریوں کے ساتھ. وہ بیچارے علاج کروانے کے لیے آئے تھے، انہیں گولی ماری تھی، سرکاری گولی لگی ہوئی تھی. تو اب جب تک وہ ذرا سیٹ نہیں ہو جاتے تب تک ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا. اس مقدمے کے اندر انہیں دبا کے اس بات پہ قائل کیا جائے گا کہ کسی بھی صورت میں تم نے ہمارے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا، کوئی بیان نہیں دینا، لہذا چپ کر کے واپس جاؤ. اور اب دونوں بھائیوں کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے. ایک کو اٹھا کے 26 نومبر 2024 کے مقدمے میں ڈال دیا ہے اور اس کی شناخت پریڈ بھی کروا دی ہے. اور دوسرا جو ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن وہ اس کو گولی لگی ہوئی ہے، وہ زخمی ہے. یہ ناظرین یہ ایک کہانی ہے صرف. تو ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں جو آپ کو وہاں سننے کو ملتی ہیں. ناظرین، مولانا اور طاہر اشرفی، ان دونوں نے ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے چکر میں اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کر دیا. پہلے آپ دیکھیں، انہوں نے ایک پول کھولا ایک دوسرے کا. ذرا یہ پول آپ سنیں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی. اور میں آپ کو ایک ایسا پہلو اور ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ مولوی ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. پہلے آپ سنیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو وکلا کا کنونشن ہے اس میں کھڑے ہو کر طاہر اشرفی کے بارے میں کیا کہا، یہ ذرا آپ سنیے. اور ایک مولوی صاحب
اگلے دن رات کو ایک کھانے پر میرے ساتھ بیٹھا ہے, مجھے مبارکباد بھی دے رہا ہے جلسے کی, اور اگلے دن رو رہا ہے مولانا صاحب نے رو کے بھی دکھایا تھوڑا سا نا, ایکٹنگ کر کے. تو یہ طاہر اشرفی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آیا میرے پاس اور مجھے جلسے کی مبارکباد دے رہا تھا, اور اگلے دن ٹی وی پہ دیکھا تو وہ رو رہا تھا. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اچھا, طاہر اشرفی کا ذرا جواب سن لیتے ہیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی مزے کی کہانی کہ یہ دونوں مولوی ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے چکر میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کر گئے. یہ ذرا آپ سنیے, طاہر اشرفی صاحب مولانا کو جواب دے رہے ہیں. آپ نے جلسے کے حوالے سے بات ہوئی تو دونوں باتیں آپ کو بتانی چاہیے تھی. جہاں میں نے آپ سے یہ کہا کہ بہت اچھا جلسہ آپ نے کیا, وہاں میں نے آپ سے یہ کہا کہ کچھ جملے, کچھ چیزیں آپ نے سخت کہی. وہ کہتے ہیں جی میں نے آپ کے جلسے کی تعریف ضرور کی تھی, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کچھ چیزیں اور کچھ جملے آپ نے سخت کہے ہیں. یہ انہوں نے اعتراض وہاں پہ فضل الرحمان صاحب کے منہ پہ کر دیا تھا. اب میرا ایک سادہ سا آپ سے سوال ہے, آپ کا کوئی جاننے والا ہے, آپ اس کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں اور آپ اسے وہاں پہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ تو چیز آپ کی بہت اچھی, کپڑے آپ نے بہت اچھے پہنے لیکن کھانا آپ نے ٹھیک طریقے سے نہیں کھایا, یا فلانی چیز تو آپ نے بہت اچھی کی ہے لیکن یہ والا کام آپ نے غلط کیا ہے. تو آپ نے اپنے دوست کو, اپنے جاننے والوں کو, یا جس کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق ہے, آپ نے اس کو بتا دیا کہ جناب یہ چیز مجھے لگا کہ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے تھی, یہ چیز آپ کی بہت اچھی تھی, یہ چیز آپ کی بری تھی. اتنا ہی کریں گے نا آپ, یا اس کے بعد آپ جائیں گے اور جا کر ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے آپ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں رونا شروع ہو جائیں گے کہ جناب وہ آپ نے بہت برا کیا. جب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے اور آپ نے انہیں بتا دیا کہ یہ چیز آپ نے ٹھیک نہیں کی, تو اس کے بعد پھر آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کس کو ثابت کر رہے تھے کہ جناب میں آپ کا وفادار ہوں, جناب میں آپ کا پالتو ہوں, جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا, جیسے آپ نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اور آپ اسی مولانا جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے آئے, جس کو آپ تعریف کر کے آئے, جس کو آپ کے بقول آپ نے کہا بھی کہ سخت آپ نے کچھ باتیں کی ہیں, تو وہ آپ آگے پریس کانفرنس میں آپ بتائیں گے. یعنی آپ کا ایک دوست ہے, آپ اسے ملتے ہیں, اسے کہتے ہیں یار اپنی یہ چیز ٹھیک کر لے, تو یہ آپ دو دوستوں کی بات ہے نا. پھر آپ جاتے ہیں پریس کانفرنس کر کے, وہاں پہ بھی وہ بات آپ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کا موٹو کچھ اور ہے. اب ان دونوں نے ایک دوسرے کے کپڑے کیسے اتارے؟ فضل الرحمان صاحب نے طاہر اشرفی صاحب کو کہا کہ آپ تو میرے پاس آئے تھے, میری تعریفیں کر رہے تھے, پھر ادھر چلے گئے. طاہر اشرفی نے آگے سے کہا میں وہ بھی بتاؤں, وہ جو آپ مجھے کہہ رہے تھے کسی کو پیغام بھیجنا ہے. اندازہ کریں, یہ مولانا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا, جب عمران خان کی حکومت گرائی جا رہی تھی, تو اس وقت تو آپ کو یہ فوج بہت اچھی لگ رہی تھی. تو طاہر اشرفی نے یہ بات کنفرم کر دی کہ رجیم چینج آپریشن جب ہوا, جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی, تو وہ فوج گرا رہی تھی. اسی لیے فضل الرحمان کو اس وقت فوج اچھی لگ رہی تھی, اور آج فوج فضل الرحمان کو اچھی نہیں لگ رہی. اور فضل الرحمان طاہر اشرفی کے ذریعے سے فوج کو کوئی پیغام بھی بھیجنا چاہتے ہیں. اور الیکشن سے 3 دن پہلے بھی فضل الرحمان نے کچھ ایسا کیا جو طاہر اشرفی کو پتا ہے. یعنی اب ہوا یہ کہ فضل الرحمان کو گندا کرنے کے چکر میں طاہر اشرفی نے اپنے مالکوں کے کپڑے اتار دیے, ان کے بارے میں بتا دیا جناب کہ ان کے یہ حالات ہیں, اور فوج جو ہے وہ سیاست میں کتنی مداخلت کرتی ہے. فضل الرحمان صاحب خود سے بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا جناب مجھے تو فوج نے کہا تھا, مجھے تو انہوں نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم حکومت گرا دیتے ہیں خیبر پختونخوا کی اور آپ کو حکومت بنا دیتے ہیں, بندے توڑ کے آپ کو دے دیتے ہیں, تو میں نے انکار کر دیا تھا. فضل الرحمان صاحب نے انکار نہیں کیا تھا, فضل الرحمان صاحب کی دال گلی نہیں. اگر فضل الرحمان صاحب نے انکار کیا ہوتا نا, تو کم سے کم فضل الرحمان صاحب پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے الیکشن کو رکوانے کے لیے رجوع نہ کرتے. فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے پروسیس کو رکوانے کے لیے. یہ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ یہ انہوں نے اسی لیے کیا تھا تاکہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ بنا سکے. لیکن پھر دال گلی نہیں. جب دال گلی نہیں تو انگور کھٹے ہیں, وہ لومڑی چھلانگے مارتی ہے نا بار بار انگور کی بیل پہ, جب وہ ہاتھ میں نہیں آتی نا کہتی ہے کھٹے ہیں انگور, میرے ہاتھ نہیں آئے نا تو میں ذہن بنا لیتی ہوں کھٹے ہیں. تو فضل الرحمان صاحب نے کہا انگور کھٹے ہیں, بھئی میں اس گھوڑے پہ بیٹھتا ہی نہیں جس کی لگامیں میرے کنٹرول میں نہ ہو, اور میں نہیں یہ کروں گا. آپ مجھے بندے توڑ کے دیں گے تو میں ایسا نہیں کروں گا. یہ اصول انہیں تب یاد آیا جب انہیں پتا چلا کہ ہم اصول توڑ کے بھی حکومت نہیں بنا پا رہے. تو فضل الرحمان صاحب تو گئے تھے کورٹ میں اس الیکشن کو رکوانے کے لیے. تو ایک یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں, جب عثمان چودھری صاحب ہیں ایک جرنلسٹ,
فضل الرحمان صاحب جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے ایک سوال کیا، اور فضل الرحمان صاحب کا سارا بیانیہ جتنا انہوں نے گھڑ کے بنایا تھا نا، وہ ایک سوال کے اندر واڑ دیا انہوں نے۔ عثمان چودھری نے ایک ہی سوال کیا، اس نے کہا جناب جو مخصوص نشستیں آپ نے مال غنیمت کے طور پہ لی ہوئی ہیں وہ آپ کب چھوڑیں گے؟ فضل الرحمان صاحب کا منہ بن گیا، اب انہیں سمجھ ہی نہ آئے، کبھی وہ ادھر دیکھیں کبھی وہ بیچارے عجیب وہ کپکپاہٹ میں چلے گئے کہ میں جواب کیا دوں اس بات کا۔ میں نے چوری کر کے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں لی ہوئی ہیں عدالت کے ساتھ مل کر 2 نمبری کر کے، میں اب الیکشن پہ تنقید کر رہا ہوں تو میں کس منہ سے کر رہا ہوں؟ یہ سوال میرے سے کیا کر لیا؟ تو وہاں جو 7 لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جی یہ کیا سوال ہوا، ہم کیوں چھوڑے سیٹیں؟ تو فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے پتلی گلی سے نکالا وہاں سے۔ تو عثمان چودھری صاحب کو شاباش ہے کہ انہوں نے بہت ٹیکنیکل سوال بڑے موقع پہ فضل الرحمان صاحب سے کیا جس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ پہ تھوڑی سی ڈوز اپنی فضل الرحمان صاحب نے تیز کی ہے، اور کچھ سٹیٹمنٹ مزید بھی فضل الرحمان صاحب نے دی ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں تو آپ میرے بیان کی خود سے تشریح کر رہے ہیں، یعنی فضل الرحمان سرنڈر نہیں کرے گا۔ میرے ماں باپ نے مجھے سرنڈر ہونا سکھایا ہی نہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے بڑے سخت الفاظ بولنا شروع کر دیے۔ پھر فضل الرحمان صاحب یہ میں کیوں معافی مانگوں، تم معافی مانگو، یہ بھی کہا فضل الرحمان صاحب نے۔ یہ تو عمران خان صاحب کا جملہ ہے نا۔ فضل الرحمان صاحب وہی ساری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے کی تھیں، لیکن فضل الرحمان صاحب کو آگ کا دریا عبور کرنا پڑے گا، یہ انگلی کٹا کے شہید نہیں بن سکتے۔